اولین پڑاؤ میں پہنچ کر ملک قطب الدین ایبک نے اپنے وسیع و عریض خیمے میں داخل ہو کر جلد ہی سارے اہل دربار اور فوجی افسروں کو طلب کر لیا۔ فوراً ہی سب حاضر ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعزاز و اقتدار کے تحت مناسب جگہ پر بٹھا دیا گیا، اور جب مقررہ ترتیب سے دربار قائم ہو گیا تو ملک قطب الدین ایبک نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا: غالباً آپ لوگوں نے مختلف ہندو علاقوں کے معتبر جاسوسوں کی اطلاعات پر مبنی وہ خط بغور سن لیا تھا جو اس روز سر دربار پڑھا گیا تھا۔ آپ نے خط کی عبارت سے خود اندازہ لگایا ہوگا کہ مختلف ہندو راجاؤں اور مہاراجاؤں کے علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظالمانہ سلوک سے ہر مسلمان کے دل پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ میں خود اپنی ذات پر اس کے مرتب کردہ اثرات کے تحت کہتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جس کے کانوں تک یہ واقعات پہنچے ہیں اب صرف یہی آرزو کرتا ہوگا، یا تو ظالم دھوکہ باز ہندوؤں سے پورا انتقام لینے میں کامیابی حاصل کر لے، یا انتقام لینے کی کوششوں میں خود اپنا خاتمہ کر لے۔ ملک قطب الدین ایبک نے قدر توقف کے بعد دوبارہ کہا: مجھے اپنی مالی، جسمانی اور عسکری قوت پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ مجھے اس نصرت الہی پر مکمل اعتماد ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو حاصل رہی ہے۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ حق کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے میرے ارادے جواں اور حوصلے بلند ہیں۔ بلا شک و شبہ مجھے اپنے ارادوں میں کامیابی حاصل ہوگی، اور پلید مشرکوں سے ان مظلوم مسلمانوں کا کمائے کا انتقام لوں گا۔ الحمدللہ کہ میرے دل میں اپنی مملکت کو وسعت دینے اور مال و دولت حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے، بلکہ میری خالص نیت یہ ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد و حمایت کروں، اور انہیں ناپاک کافروں کے ظلم و ستم سے تحفظ دوں، اور بے گناہ مسلمانوں کو ان کی قید سے رہا کراؤں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت مجھے انگنت مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تیار اور خلوص دل کے ساتھ مستعد نظر آ رہے ہیں۔ سب مسلمانوں کے دل یکساں اخوت اسلامی کے جوش سے بھرپور ہیں، اور سب کی ایک ہی غرض و غایت ہے کہ مقتول مسلمان بھائیوں کا انتقام لیں۔ میں سچے دل سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں کوئی بھی میرا ساتھ نہ دیتا تو بھی میں اپنے ارادے میں ہرگز تبدیلی نہ کرتا۔ لازماً میرا دلی جوش مجھے تنہا ہندوؤں کی صفوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا، اور گو اس کا انجام اور نتیجہ کچھ بھی ہوتا، مگر یہ ضرور ثابت ہو جاتا کہ ایک مسلمان اپنے بھائی مسلمان اور اپنے دین مبین اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا ہے، اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی مسکراتا ہے۔ جس روز سے مجھے ہندو راجاؤں کے علاقوں میں مسلمانوں پر روا رکھے جانے والے مظالم اور بے گناہ مسلمان سوداگروں کی قید و بند اور قتل کا حال معلوم ہوا ہے، میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرنے سے قاصر ہوں۔ اس دن سے میری کیفیت تو یہ ہے کہ مجھ کو ایک ایک گھڑی ایک سال سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے میں اپنے مصیبت میں مبتلا غمزدہ مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے پہنچوں، اور ناپاک عہد شکن ظالم ہندو راجاؤں کو ان کی بدعمالیوں کی قرار واقعی سزا دوں۔ یہ سن کر درباریوں میں سے ایک بزرگ اٹھے اور بولے: حضور کی اقبال مندی کے سبب اس وقت 30,000 سے زائد سرفروش مجاہد یہاں موجود ہیں، اور ابھی ہر طرف سے مسلسل مجاہد آ رہے ہیں۔ سارا ضروری سامان جنگ اور رسد بھی مہیا ہے۔ حضور نے جب سے حکم دیا ہے ہم خانہ زادوں نے اسی لمحہ سے شب و روز کی کوششوں سے اس قدر سامان جنگ اور فوج صرف 4 یوم میں جمع کر لیے ہیں جو دوسرے مہینوں کی مسلسل کوششوں سے جمع کر سکتے۔ اب ہمیں نہ تو کسی کا انتظار ہے اور نہ کوئی فکر ہے، اس لیے حضور کا حکم ہو تو فوجیں آگے بڑھیں اور کفار پر ٹوٹ پڑیں۔ الحمدللہ کہ میرے بہادر وفادار سرداران لشکر نے میرے حکم کی بڑی خوش اسلوبی سے تعمیل کی ہے۔ ملک قطب الدین ایبک نے کہا: واقعی اس قدر جلدی اتنی فوج اور سامان جنگ مہیا کرنا آپ لوگوں ہی کا کام ہے۔ اب آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دیں کہ ہم اب اپنی فوج کو کس ترتیب سے اور کس سمت بڑھائیں۔ حضور،
ہم سب خانہ زادوں نے آج صبح متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی تھی۔ اسی بزرگ نے دوبارہ کہا کہ اگر حضور منظور فرمائیں کہ یہیں سے کل فوج کوچ کرے اور تھنکر، کالیور اور بداؤں کو بھی فتح کرے اور کالنجر پر بھی حملے کرے، مجھے آپ سب کی اس رائے سے اتفاق ہے۔ ملک قطب الدین ایبک نے کہا، آج تم لوگ بقیہ انتظامات مکمل کر لو، کل صبح ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ دوسرے روز نماز صبح کی ادائیگی کے بعد ملک قطب الدین ایبک کی زیر قیادت لشکر اسلام روانہ ہو گیا۔ ملک قطب الدین ایبک کی فوج کے کئی ہزار سپاہی بڑے جفاکش تھے، کیونکہ یہ پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ملک قطب الدین ایبک نے ان سپاہیوں پر مشتمل حفاظتی فوج کے کئی دستے بنا رکھے تھے۔ یہ ملک قطب الدین ایبک کے ایسے حفاظتی دستے تھے جو پیش قدمی کرتے تھے اور پھر کہیں نہ رکتے تھے اور واضح فتح حاصل کر کے ہی دم لیتے تھے۔ ملک قطب الدین ایبک کی فوج نے قلعہ تھنکر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ کالیور کی فتح کے بعد قطب الدین ایبک کی فوجیں بداؤں کی طرف بڑھیں، جو ہندوستان کے شہروں میں سے امیر ترین شہر شمار ہوتا تھا۔ یہاں راجپوت خاندان کا راجہ حکمران تھا۔ ایبک نے اسے شکست دے کر بداؤں پر قبضہ کر لیا۔ ملک قطب الدین ایبک نے بنارس پر بھی دوبارہ حملہ کیا، کیونکہ یہ پہلی بار فتح ہونے کے بعد دوبارہ کفار کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس نے دوبارہ بنارس پر قبضہ کر لیا۔ چندواڑہ میں بھی راجپوتوں کو دوبارہ شکست دی گئی، اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس نے مالوا بھی رون ڈالا اور کالنجر پر چڑھائی کر دی۔ کالنجر بندھیل کھنڈ کے فوجی صدر مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں چندیل خاندان کے راجہ پرمادی دیو کی حکمرانی تھی۔ چندیلوں نے حوصلے برقرار رکھے ہوئے تھے اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ ملک قطب الدین ایبک نے قلعہ کالنجر کا محاصرہ کر لیا۔ راجہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن وہ مر گیا۔ اس کی موت کے بعد بھی مقابلہ جاری رکھا گیا، لیکن آخر کار چندیلوں نے مجبوراً صلح کی درخواست کی، کیونکہ جاسوسوں کی اطلاع پر شہر کا پانی بند کر دیا گیا تھا، جس سے میسورین کی بری حالت ہو گئی تھی۔ لشکر اسلام کو نصرت الہی سے کالنجر، محوبہ اور کھجورہ پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یہاں سے ایبک کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا اور ہزاروں کفار قید ہوئے تھے۔ قبل ازیں سلطان محمد غوری نے گجرات میں داگیل خاندان کے راجہ بھیم شانی کی حکومت کے صدر مقام انہل واڑہ پر حملہ کیا تھا تو شکست کھائی تھی اور لشکر اسلام کو پسپا ہو کر شدید نقصان برداشت کرنا پڑا تھا اور سلطان محمد غوری غزنی لوٹ گیا تھا۔ اب قطب الدین ایبک نے گزشتہ شکست کا انتقام لینے کے لیے گجرات پر چڑھائی کر دی اور راجہ بھیم شانی کے صدر مقام کو رون ڈالا۔ راجہ بھیم کے سیناپتی کنور پال کو میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا اور راجہ کے اکثر علاقوں کو تاخت و تاز کا نشانہ بنا کر گوشمالی کی اور کثیر مال غنیمت حاصل کیا۔ ملک قطب الدین ایبک کی ان فتوحات سے سارے ہندوستان کی ہمتیں شکستہ ہو گئیں۔ مسلمانوں کی کامیابیوں کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ سینکڑوں قیدی مسلمانوں کو رہائی ملی۔ دوسرے ہندو راجاؤں اور مہاراجاؤں کے دل ٹوٹ گئے اور ہمتوں نے جواب دے دیا، جس کے سبب آئندہ کے لیے انہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو ستانے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے بعد ملک قطب الدین ایبک کثیر مال غنیمت لے کر ہانسی کے راستے دہلی کی سمت روانہ ہوا۔ قنوج کی شاندار فتح کے بعد سلطان غازی محمد غوری کی خواہش کے تحت سردار کمال الدین سمرقندی اس کے ساتھ لاہور پہنچا تو راج کماری سے کئی روز کی جدائی سے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ ملک قطب الدین ایبک کے حکم کی تعمیل میں سلطان محمد غوری کو رخصت کرنے کے لیے لاہور تک آ گیا تھا۔ سلطان محمد غوری نے لاہور میں ایک روز رک کر غزنی جانے کے لیے درہ خیبر کو عبور کرنا تھا۔ سلطان لاہور میں رکا ہوا تھا کہ سردار کمال الدین نے مناسب موقع پا کر آداب فرما برداری بجا لاتے ہوئے استدعا کی کہ اگر سلطان پسند فرمائیں تو وہ اپنے دستہ فوج کے ساتھ دہلی لوٹ جائے۔ سلطان محمد غوری اس کی شجاعت و بہادری کو چندرواڑہ کے میدان کارزار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور واپس غزنی جاتے ہوئے اس سے اپنے ایک مصاحب کی حیثیت سے تقریباً روزانہ ہی گفتگو کرتا رہا تھا
اور اس کی فہم و فراست کو دل ہی دل میں سراہتا رہا تھا۔ گو سلطان غوری کی خواہش تھی کہ سردار کمال اس کے ہمراہ غزنی چلے اور ہمیشہ اس کی مصاحبت میں رہے، لیکن وہ اس کی خلاف مرضی اسے اپنا مصاحب بنا کر غزنی میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ سلطان نے اشاروں کنایوں میں کمال پر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، تو اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ سلطان پر ظاہر کیا تھا کہ وہ اپنے نجی حالات کے تحت فی الحال سلطان کے ساتھ غزنی جانے سے معذور ہے، البتہ آئندہ کسی مناسب موقع پر سلطان کی خدمت میں غزنی حاضر ہونے کا شرف ضرور حاصل کرے گا اور سلطان کی مصاحبت کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ جب سلطان غازی محمد غوری نے اسے بخوشی واپس دہلی جانے کی اجازت دے دی تو سردار کمال اپنے دستہ فوج کے ساتھ لاہور سے روانہ ہوا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ راہ طے کرتا ہوا بتہ ہندہ کے قریب پہنچ گیا۔ ان ایام میں قلعہ بتہ ہندہ پر پرتھوی راج چوہان کے خاندان کا ایک آدمی قابض تھا۔ جب سلطان محمد غوری نے لشکر اسلام کے ساتھ قلعہ بتہ ہندہ پر حملہ کیا تھا اور اسے فتح کر کے ملک ضیاء الدین قاضی محمد عبدالسلام نسانوی تولکی کے سپرد کر دیا تھا، علاوہ ازیں 1200 تولکیوں کو بھی قلعہ بتہ ہندہ میں معمور کیا تھا اور قلعہ بندی کے سارے وسائل بھی فراہم کر کے ان کے سپرد کر دیے تھے۔ اس کے بعد سلطان محمد غوری واپس جانے کو تھا کہ اسے پتہ چلا کہ پرتھوی راج اپنے لشکر جرار کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ ترائن کی پہلی جنگ میں جب سلطان محمد غوری کو پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں شکست ہو گئی تو پرتھوی راج نے سلطان غوری کے لشکر کا پیچھا کرنے کے بجائے قلعہ بتہ ہندہ کو گھیر لیا، جہاں ملک ضیاء الدین تولکی اور بہادر تولکیوں نے قلعہ بند ہو کر مسلسل 13 ماہ تک اس کا مقابلہ کیا اور آخر کار سامان رسد کی کمی اور کسی امدادی فوج کے نہ پہنچنے کے سبب مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ بتہ ہندہ کو خالی کر دیا۔ اس وقت سے اس پرتھوی راج چوہان کا خاندان قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ 588 ہجری میں ترائن کی دوسری جنگ میں فتح یابی اور پرتھوی راج کو جہنم رسید کرنے کے بعد سلطان محمد غوری نے قلعہ سرستی اور ہانسی کو فتح کیا تھا۔ پرتھوی راج کے پایا تخت اجمیر کو تاخت و تاراج کیا تھا، لیکن قلعہ بتہ ہندہ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نتیجے میں وہاں پرتھوی راج کا خاندان جوں کا توں قابض رہا۔ سردار کمال قلعہ بتہ ہندہ کے قریب سے چپ چاپ گزر کر دہلی کی طرف بڑھ گیا۔ کئی روز کی مسافت کے بعد ایک شام سردار کمال کا لشکر دہلی سے 20 میل کی مسافت پر پہنچا تو سردار کمال نے یہاں سے آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا اور حکم دے دیا کہ آج لشکر یہی مقیم رہے گا۔ یہ حکم سنتے ہی سارے سوار گھوڑوں سے اتر پڑے اور جلد ہی اس جگہ خیمے ہی خیمے نظر آنے لگے۔ فوج خیمہ زن ہوئی اور سب سوار اطمینان کے ساتھ شب بسری کے لیے لیٹ گئے۔ سردار کمال اپنے ایک افسر کے ساتھ ابھی لشکرگاہ کے عین وسط میں واقع اپنے خیمے میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ یکایک ایک وحشت زدہ بوڑھا آدمی اس کے قریب آ گیا اور سلام کے لیے جھک گیا۔ سردار کمال نے حیرت سے اس کی صورت دیکھی اور سردار کمال کے ہمراہی افسر نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضور عالی، مجھے آپ کی خدمت اقدس میں ایک نہایت ضروری بات عرض کرنا ہے، بوڑھے شخص نے کہا۔ مناسب ہے، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، افسر نے کہا۔ حضور عالی، گو میں ایک آزاد فقیر ہوں اور دنیا کے جھگڑوں اور بکھیڑوں سے الگ رہ کر زندگی بسر کر رہا ہوں، بوڑھے شخص نے کہا، لیکن میں آپ کی رہائی میں بھی شامل ہوں، اس لیے مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حضور کی خیر خواہی کو مقدم رکھوں۔ بے شک تمہیں ایسا ہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، افسر نے کہا، مگر اب تم اپنا مقصد و مدعا بیان کرو کیونکہ اس وقت ہم بہت مصروف ہیں۔ جناب عالی، میں کسی ذاتی مقصد و مدعا کے لیے حاضر خدمت نہیں ہوا، بوڑھے شخص نے کہا، نہ میرے پیش نظر کوئی ذاتی مالی مفاد ہے، میں بڑی مشکل سے کئی منزل کا سفر کر کے آپ کو ایک ضروری خبر سے مطلع کرنے حاضر ہوا ہوں۔ جو بھی بات ہے، افسر نے کہا، اسے فوراً بیان کرو، خواہ خواہ طویل تقریر نہ کرو۔ حضور، کیا آپ ہرچند رائے سابق والی میرٹھ سے واقف ہیں؟ بوڑھے نے کہا۔ یہ سن کر سردار کمال نے چونک کر کہا، ہاں، میں اس سے بخوبی واقف ہوں، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ حضور، مجھے جو بات عرض کرنا ہے
بوڑھے نے کہا، اور جو عرض کرنے میں دوڑا دوڑا آیا ہوں ہرچند رائے ہی سے متعلق ہے۔ کئی روز ہوئے وہ ہندو فوج لے کر قلعہ بداؤں سے نکلا تھا اور اس کا ارادہ قلعہ اندر پرست کے قریب کسرے کمال پر حملہ کرنا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید حضور لا علم ہو اور اچانک ہندو فوج وہاں پہنچ جائے۔ بس یہی بات تھی جو مجھے عرض کرنا تھی۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب میں رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ بھی خوب رہی، تم ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھاؤ۔ سردار کمال نے کہا، خیر خواہی اور وفاداری کا ایسا شاندار مظاہرہ کرو اور ہم تمہاری خاطر تواضع اور مہمان نوازی بھی نہ کریں، یہ ہلاکی لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ آج ہمارے مہمان بنو، کل روانہ ہو جانا۔ حضور اب تو مجھے اجازت ہی بخشیں، بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ مجھے تو آپ میری اسی آزادانہ روش پر چلنے دیں، اس میں تمہارا کوئی حرج نہ ہوگا۔ آج ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو۔ افسر نے کہا، کل چلے جانا، ہمارے سردار اعلیٰ کی یہی مرضی ہے، مان جاؤ۔ ہاں ایک روز ضرور رک جاؤ، سردار کمال نے کہا۔ اسی وقت تمہاری روانگی ہمارے لیے نامناسب اور بعید از اخلاق ہوگی۔ علاوہ ازیں میں تم سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں کوئی عذر نہیں پیش کرتا۔ بوڑھے شخص نے کہا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور اس اعزاز پر خوش ہوں جو مجھے آپ مہمان بنا کر بخش رہے ہیں۔ یہ بتاؤ، سردار کمال نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں ایک پروہت ہوں، دنیاداری سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں طویل عرصے سے میرٹھ اور دہلی کے درمیان واقع ایک مندر میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل میں بداؤں کے بڑے مندر کے ایک اپنے آشنا منت کے بلاوے پر وہاں گیا تھا اور واپسی کے وقت مجھے ایک رات قلعہ بداؤں میں گزارنے کا اتفاق ہوا تھا۔ بس وہیں سے یہ خبر معلوم ہوئی۔ فوج میں یہ مشہور تھا کہ سردار کمال الدین سمرقندی کی قیامگاہ کسرے کمال میں میرٹھ سے لوٹا ہوا سارا خزانہ موجود ہے، جو حاکم اعلیٰ ملک قطب الدین ایبک سے چھپا کر وہاں رکھا گیا ہے۔ شاید اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے ہرچند رائے نے کسرے کمال کا قصد کیا ہوگا۔ کیا یہ ہرچند رائے تمہارے سامنے قلعہ بداؤں سے روانہ ہوا تھا؟ سردار کمال نے پوچھا۔ جس روز قلعہ بداؤں سے میری روانگی ہوئی اسی روز ہرچند رائے بھی وہاں سے چل پڑا تھا۔ اس وقت اس کے ہمراہ چند ہزار فوج تھی۔ اس نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ اس کی روانگی کے ایک روز بعد مزید کئی ہزار فوج اس کی مدد کے لیے بھیج دی جائے۔ بوڑھے شخص نے کہا، حضور میں 4-5 میل تو اس کی فوج کے ساتھ آیا تھا، بعد میں ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے۔ قلعہ بداؤں سے ہماری روانگی کے صرف 4 روز بعد سارے علاقے میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ملک قطب الدین ایبک لشکر اسلام کے ساتھ جلد ہی قلعہ بداؤں پر حملہ کر رہے ہیں، اور حضور یہ خبر درست ثابت ہوئی۔ 2-4 روز بعد لشکر اسلام نے قلعہ بداؤں پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہرچند رائے کی امدادی فوج وہاں سے روانہ ہو چکی ہوگی جب قلعہ بداؤں پر مسلمانوں کا حملہ ہوا ہوگا۔ تمہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ سردار کمال نے پوچھا۔ حضور میرا نام ماتا دین ہے۔ سردار کمال نے ایک غلام کو اشارے سے بلا کر کہا، غوث یہ بڑے میاں ہمارے مہمان ہیں، ان کو میرے خیمے کے قریب کسی خیمے میں ٹھہراؤ اور ان کے لیے کھانے پینے اور آرام و آسائش کی ساری چیزیں فراہم کر دو۔ 2 خدمتگار ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہیں۔ یہ حکم ملنے پر غوث تو پروہت کو اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گیا۔ سردار نے خیمے میں داخل ہو کر تلوار کمر سے کھول کر خادم کو دی اور خود ایک مسند پر بیٹھ گیا۔ وہ افسر جو کمال کے ساتھ تھا ایک دوسری مسند پر بیٹھ گیا۔ سردار کمال کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ بوڑھے پروہت کی باتوں نے اسے بے حد متاثر کیا ہے، کیونکہ بظاہر دوسری کوئی بھی وجہ اس پریشانی کی موجود نہیں تھی۔ اس کا ساتھی افسر اس کے راز سے واقف تھا اور جس خیال نے سردار کمال کو فکرمند کر دیا تھا اسی خیال نے اس افسر کو بھی متفکر کر دیا تھا۔ دونوں خاموش بیٹھے تھے اور دونوں کے چہرے اس کا اظہار کر رہے تھے کہ دونوں کی پریشانی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 10-12 منٹ دونوں اسی عالم میں حیران اور پریشان خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اس افسر نے اپنی مستد سے سردار کمال کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا،
جناب، فکر و تردد سے یہ مسئلہ حل نہ ہوگا. یہ معاملہ بخیر و خوبی طے کرنے کے لیے جلد سے جلد اقدام کی ضرورت ہے. کوئی منصوبہ ترتیب دیں تاکہ اس پر عمل کیا جائے. ہاں، میں خود اسی فکر میں مبتلا ہوں. سردار کمال نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ میری یہ غلطی تھی کہ میں نے لاہور پر دہلی کو ترجیح دی. نہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، افسر نے کہا. آپ نے ٹھیک سوچا تھا، لیکن یہ بالکل اتفاق ہے. کبھی جو سوچا جائے اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. خیر، اگر ہرچند رائے سے مقابلہ ہوا تو انشاءاللہ العزیز اسے شکست دیں گے، سردار کمال نے کہا. لیکن میں حیران ہوں کہ آخر اس پروہت کو ہم سے کیوں ہمدردی ہو گئی ہے؟ جناب، بظاہر تو یہ لوگ مذہبی آدمی ہوتے ہیں، افسر نے کہا، لیکن ان کی اکثریت پوری دنیا دار اور حریص ہوتی ہے. یقیناً اس بوڑھے پروہت نے بھی یہ کام مالی لالچ کے تحت کیا ہے. بھائی، اس کی یہ اطلاع واقعی ایسی ہے، سردار کمال نے کہا، کہ اسے انعام دیا جائے. میں اسے انعام دوں گا، وہ بہت خوش ہو جائے گا، افسر نے کہا. اس لیے تو بیچارے نے اس قدر بھاگ دوڑ کی ہے. اچھا، اب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، سردار کمال نے کہا. اس کے بعد تمہیں ایک منصوبہ بتاؤں گا. اس کے بعد وہ دونوں دوسرے خیمے میں گئے. خادموں نے دسترخوان بچھا رکھا تھا. دونوں نے کھانا کھایا. کھانے سے فراغت کے بعد وہ دونوں پہلے خیمے میں آ کر بیٹھے تو سردار کمال نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں 2 گھنٹے بعد 100 جاں فروش سواروں کے ساتھ یہاں سے دہلی روانہ ہو جاؤں اور بڑی تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کروں. تم بھی نصف رات گزرنے کے بعد ساری فوج کے ساتھ دہلی کی طرف چل پڑو اور جلد سے جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کرو. قدرے توقف کے بعد سردار کمال نے اپنی گفتگو جاری رکھی. میں کافی سوچ بچار کے بعد یہ منصوبہ بنا سکا ہوں. اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں، افسر نے کہا، اور ابھی لشکر کو اس کی اطلاع دے دیتا ہوں تاکہ تیاریوں میں زیادہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور سپاہی آرام کر کے تازہ دم بھی ہو لیں. وہ افسر السلام علیکم کہہ کر رخصت ہوا تو سردار کمال فکر و تردد میں غرق اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ غلط ہے کہ ہرچند رائے نے خزانے کے لالچ میں کسرے کمال پر حملہ کیا ہے. غالباً اصل بات کو چھپانے کے لیے یہ بات مشہور کی گئی ہے. کسرے کمال ہرچند رائے کا حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں یہ اطلاع ہو گئی ہے کہ راج کماری رتن بائی وہاں مقیم ہے. بلا شک و شبہ یہی بات ہے، مگر حیرت ہے کہ اس خفیہ معاملے کی اسے کیوں کر خبر ہو گئی. یقیناً وہ راج کماری کو وہاں سے لے جانا چاہتے ہیں. خیر، یہ ان کی غلط فہمی یا خوش فہمی ہے. اب وہ راج کماری کو میرے کسر سے نہیں لے جا سکتے. جب راج کماری خود ان کے پاس جانے کے لیے رضامند نہیں ہے اور سچے دل سے مجھے چاہتی ہے تو اس صورت میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہرچند رائے اسے زبردستی اپنے ہمراہ لے جائے. ہاں، اگر راج کماری اپنی مرضی سے ان کے پاس جانا چاہے تو میں اسے ہرگز نہ روکوں گا. میں اس کی خوشی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ خود مجھ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتی اور کچھ دین حق اسلام کی طرف راغب ہے تو پھر ہرچند رائے یا کوئی دوسرا اسے کیسے لے جا سکتا ہے؟ یہ ہندوؤں کی شامت اعمال ہے جو انہیں خواہ مخواہ در در کی خاک چنوا رہی ہے. اگر انہیں راج کماری کی موجودگی کی اطلاع مل گئی تھی تو ان کا فرض تھا کہ پہلے مجھ سے نام و پیام کرتے. یہ تو پوچھتے کہ کیا راج کماری اپنی مرضی سے تمہارے پاس مقیم ہے یا تم نے اسے زبردستی رکھا ہوا ہے. ان کی یہ حرکت غیر مناسب ہے کہ اٹھے اور چڑھ دوڑے. اس طرح تو وہ راج کماری کو کبھی بھی نہیں لے جا سکیں گے. ہرچند رائے سے میرا مقابلہ ہوا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کس قدر بہادر اور شجاع ہیں. مگر ایک سخت مشکل درپیش ہے کہ کہیں اس مقابلے سے راج کماری کے نازک دل کو ٹھیس نہ پہنچے. کچھ بھی ہو، آخر ہرچند رائے اس کا باپ ہے. خیر، جب اس سے ملاقات ہوگی تو میں اسے سمجھاؤں گا کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. راج کماری ایک سمجھدار خاتون ہے، یقیناً میری مجبوری کو سمجھ جائے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ خواہ کچھ بھی صورتحال ہو مجھے ہرچند رائے کو قتل نہیں کرنا چاہیے. میں راج کماری کے پاس خاطر کو ملحوظ رکھتے ہوئے میدان کارزار میں ہرچند رائے کو قدر تحفظ دوں گا. اسے زندہ گرفتار کر کے قتل ہونے سے بچا لوں گا. سردار کمال اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ افسر خیمے میں داخل ہوا.
اور اطلاع دی کہ 100 جانباز روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ یہ سن کر سردار کمال نے اس بوڑھے پروہت کو طلب کیا اور اصرار کر کے اسے 200 دینار دیے اور کہا کہ وہ پسند کرے تو ان کے ہمراہ دہلی چلے۔